الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حمد ہے اس رب کائنات کی جس نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور درود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ظاہر فرمایا۔ حمد ہے اس رب کائنات کی جس نے ہمیں انسان بنایا، اور درود ہے اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا۔ حمد ہے اس رب کریم کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا، اور درود ہے اس نبی کریم رؤوف الرحیم پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا۔ میرے دوستو، ہمارے بہت ہی پیارے بچپن کے دوست حافظ اعجاز ولی بٹ صاحب، جو کہ ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں، وہ شروع سے ہی اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کروں، لیکن میں اس سے اجتناب کرتا رہا کیونکہ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کرام بھی تفسیر کرنے سے اجتناب فرماتے رہے۔ مختصر یہ کہ جب دوستوں کا اصرار حد سے بڑا تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر کس طریقے سے کی جائے۔ تو قرآن پاک کے ترجمے کے لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ کنز الایمان سے ہی کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ تفسیر، اس کے لیے بہت ساری تفسیریں، سب سے پہلے تفسیر نعیمی، پھر تبیان القرآن، پھر تفسیر الحسنات، تفسیر کمالین، اور دوسری تفسیریں جس سے بھی افادہ حاصل کیا جا سکا اس سے ہم فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ ایک تو آپ ٹائم نکال کے 24 گھنٹوں میں سے 15-16 منٹ لازمی اس ترجمہ اور تفسیر کو سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر دوبارہ سنیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے کی اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کیوں ہوا؟ تو دیکھو، بندوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں، لیکن یہ ماننا تب ہی ضروری ہوگا جب کہ وہ احکام نبی کی پاک زبان سے ادا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بلا واسطہ کسی غیر نبی سے کلام نہیں فرماتا، اسی لیے وحی کی ضرورت پیش آئی کہ ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک اور کپڑوں اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے، اور نسل انسانی بڑھانے کے لیے نکاح کی ضرورت ہے۔ ان چار چیزوں کے حصول کے لیے اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو تو ہر طاقتور شخص اپنی ضرورت کی چیزیں طاقت کے ذریعے کمزور سے حاصل کر لے گا۔ اس لیے عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی غرض سے کسی قانون کی ضرورت ہے، اور یہ قانون اگر کسی انسان نے بنایا تو وہ اس قانون میں اپنے تحفظات اور اپنے مفادات شامل کرے گا۔ اس لیے یہ قانون ما فوق الانسان کا بنایا ہوا ہونا چاہیے تاکہ اس میں کسی کی جانبداری کا شائبہ اور وہم اور گمان نہ ہو، اور ایسا قانون صرف خدا کا بنایا ہوا قانون ہو سکتا ہے جس کا علم خدا کے بتلانے اور اس کے خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے، اور اسی کا نام وحی ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور حقوق اور فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، برے کاموں اور بری خصلتوں سے بچے اور اچھے کام اور نیک خصلتیں اپنائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کیا کیا ہیں اور وہ کس طرح ادا کی جائیں، وہ کون سے کام ہیں جن سے بچا جائے اور وہ کون سے کام ہیں جن کو کیا جائے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے، اور اسی کا نام وحی ہے۔ بنیادی طور پر وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ اور معانی کا نزول ہو تو یہ وحی مطلوب ہے، اور یہی قرآن مجید ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف معانی نازل کیے جائیں اور آپ ان معانی کو اپنی الفاظ سے تعبیر کریں تو یہی وحی غیر مطلوب ہے، اور اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث دونوں ہی وحی الہی ہیں، دونوں کی اطاعت لازمی اور ضروری ہے۔ وحی کا مطلب یہ ہے کہ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتا ہے۔ ابن الانباری نے کہا کہ وحی کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے۔
حضرت حارث بن حشام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح مسلسل آتی ہے اور یہ مجھ پر بہت شدید ہوتی ہے۔ یہ وحی جب منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا جاتا ہے میں اس کو یاد کرتا جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، اور جس وقت وحی ختم ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا۔ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ قرآن پاک لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر ماہ رمضان میں لیلۃ القدر میں اتارا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سناتے، کچھ تو صحابہ کرام اسے زبانی یاد کر لیتے اور کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اونٹ کی ہڈیوں پر، کھجور کے پٹھوں پر اور مختلف کاغذوں پر لکھ لیتے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی پاک میں قرآن پاک ایک کتابی شکل میں جمع نہ ہو سکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسیلمہ بن کذاب کے ساتھ شدید لڑائی ہوئی تو اس میں 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا، اور پھر ان کے مشورے کے بعد قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور جس نے پورا قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو ایک ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ساری زندگی میں صرف ایک آیت بھی پڑھی تو وہ ایک آیت قیامت کے دن اس کی رہنمائی کرے گی۔ قرآن پاک دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے، موت کے وقت بھی ساتھ دے گا، قبر میں بھی ساتھ دے گا، میدان محشر میں بھی ساتھ دے گا، پل صراط پر بھی ساتھ دے گا، حتیٰ کہ جنت میں بھی ساتھ دے گا۔ اسے حکم دیا جائے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہ تیرا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کلام اللہ کے فضائل اور اس کے فوائد اور اس کی حکمتیں بیان کر سکے۔ مختصر صرف اتنا ہے کہ ایک بات فقیر کے منہ سے نکلتی ہے، ایک بات درویش کے منہ سے نکلتی ہے، ایک بات کسی غریب مسکین کے منہ سے نکلتی ہے، مگر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، اور ایک بات بادشاہ کے منہ سے نکلتی ہے، وزیر کے منہ سے نکلتی ہے، سائنسدان کے منہ سے نکلتی ہے، تو دنیا میں اس کی خبروں کی اشاعت کی جاتی ہے، ریڈیو ٹی وی اخبارات میں اس کی خبریں چلتی ہیں، لوگ تھڑوں پر بیٹھ کر اس کی بات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے۔ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، یعنی کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ قرآن پاک میں قرآن مجید کے 5 نام ذکر کیے گئے ہیں: قرآن، فرقان، کتاب، ذکر اور نور۔ اور قرآن کا لفظ قرأتن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا، چونکہ قرآن پاک کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور قیامت تک اسے پڑھا جاتا رہے گا، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ فرق کرنے والی چیز۔ قرآن کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن بارش کی مثال ہے۔ دیکھو کسان زمین کے مختلف حصوں میں مختلف بیج بو کر چھپا دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ کون سا بیج بویا ہے، مگر بارش ہوتے ہی جہاں جو بیج دفن تھا وہاں وہی پودا نکل آتا ہے۔ تو بارش زمین کے اندرونی تخم کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سینوں میں ہدایت اور گمراہی، نیکی اور بدبختی، ایمان اور کفر کے مختلف بیج امانت رکھے ہیں۔ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے سب برابر تھے، معلوم نہیں ہوتے تھے کہ ابو جہل کون ہے اور ابو بکر صدیق کون ہے، فاروق کون ہے اور ابو لہب کون ہے، اس میں فرق نظر نہیں آتا تھا۔ قرآن پاک نے نازل ہو کر کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کر دیا، صدیق کا ایمان ظاہر کر دیا، ابو جہل کا کفر ظاہر کر دیا، لہٰذا اس لیے اس کا نام فرقان ہوا، یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے والا۔
جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہے، اسی طرح قرآن پاک پکڑنے کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اعوذ باللہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو قرآن پاک کے سورۃ نحل میں ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ استعاذہ کا معنی ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ میں آنا۔ شیطان کا لفظ شیطان سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ شیطان شیطان سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے ہلاک ہونا۔ اس بنا پر شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے قہر اور غضب میں ہلاک ہو گیا۔ رجیم کا لفظ رجم سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے سنسار کرنا، لعنت کرنا، دھتکارنا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا ہے، اس وجہ سے اس کو رجیم کہتے ہیں۔ تو اب اس کی عالمانہ تفسیر یہ ہوگی کہ دینی اور دنیاوی آفتیں بے انتہا ہیں اور ہماری طاقت ان کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی طاقتور کی پناہ لے اور اس کی امان میں آئے، اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی طاقتور ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمنوں کو دور کرنے کے لیے تھانے دار یا پولیس ہی کافی ہوتی ہے، اور بڑی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کسی پولیس کے بڑے افسر یا وزیر یا گورنر یا بعض اوقات بادشاہ کی پناہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے، چونکہ شیطان نہایت ہی طاقتور دشمن ہے اور شیطان کے مکر اور فریب غیر متناہی ہیں۔ اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق ہے۔ اس لیے انسان سے کہلوایا گیا کہ اے بندے، یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں شیطان مردود کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس کے سارے وسوسوں اور خباثتوں سے پناہ مانگتا ہوں، تو گویا کہ برے عقائد سے اللہ کی پناہ، برے اعمال سے اللہ کی پناہ، اچھے کام سے جو چیز باز رکھے اس سے اللہ کی پناہ، اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ۔ غرض یہ کہ جو چیز بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، ہر نیکی سے روکے، اسی سے اللہ کی پناہ۔ الشیطان میں الف لام جنسی ہے اور مقصود اس کا یہ ہے کہ میں مطلقاً ہر شیطان کے ہر فریب سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہم نہایت ہی کمزور ہیں اور بڑے بڑے طاقتور دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، جیسے نفس، شہوت، غصہ، حرص، حسد، لالچ اور طمع وغیرہ۔ یہ اندرونی دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور برے ساتھی دنیاوی ضروریات ہیں اور جسم کی غلط خواہشات، مثلاً آنکھ سے حرام چیز دیکھنے کی خواہش، کان سے حرام چیز سننے کی خواہش، ہاتھ سے حرام کام کرنے کی خواہش، پیر سے حرام کی طرف جانے کی خواہش، یہ تمام خارجی دشمن ہیں۔ تو ایک ضعیف انسان اور اس کے پیچھے اتنے خطرناک شیطان، اس اپنی بے بسی کو دیکھ کر انسان عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تیری پناہ۔ کامل اعوذ یہ ہے کہ بندہ عمل اور قول دونوں سے ادا کرے، یعنی زبان سے اعوذ باللہ پڑھے اور عملی طور پر برے دوستوں سے اور شیطانی کاموں سے بچے۔ جو شخص زبان سے تو اعوذ باللہ پڑھے مگر برے آدمیوں سے، برے کاموں سے نہ بچے تو اس کا اعوذ باللہ پڑھنا ناقص ہے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں گا، کسی بھی مصیبت میں دینی اور دنیاوی نبی یا ولی یا دنیاوی حاکم کی پناہ پکڑنا اعوذ باللہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کی پناہ حقیقت میں رب کی پناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بارگاہوں میں جانے والا رب سے پھر گیا۔ دیکھو، رازق اور مددگار اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پھر بھی رزق تلاش کرنے کے لیے مالداروں اور بادشاہوں کی نوکری کرنا پڑتی ہے، پھر وہاں سے روپیہ پیسہ حاصل کر کے دکانوں سے خوراک اور
کپڑے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر ان کو رازق سمجھ لیا ہے، بلکہ خدا ہی کا رزق تلاش کرنے اسی کے حکم سے ان جگہوں پر جاتے ہیں، یہ اس کے رزق کے دروازے ہیں۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے استاد کے پاس جانا، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، نبی کے دامن میں چھپنا، یہ سب اعوذ باللہ پر ہی عمل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اسی طرح نماز میں اعوذ آہستہ پڑھے، اگر مقتدی ہے تو امام کے پیچھے اعوذ نہ پڑھے، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بسم اللہ کی تفسیر کی جائے گی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام